اور بخاری اور مسلم کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں نماز نہ پڑھ لیا کریں اس کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی اس کا حکم نہیں آیا، ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ توجہ فرمانی آپ، ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور چلو اللہ کرے جو حکم آ جائے اس کا، عرض کر کے چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی شام بھی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم کی وہ قدموں کے نشان ہیں، اے حبیب اپنی امت سے کہیں وہاں نمازیں پڑھا کریں۔ جو حضرت عمر بن خطاب کہہ کر گئے ہیں، عرض کر کے گئے ہیں، اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے موافق، اسے کہتے ہیں موافقات عمر، قرآن کے اندر 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور ایسا نہ ہو جائے، حضور ایسا نہ ہو جائے، میری عرض ہے۔ اللہ نے ویسے حکم نازل فرما دیا حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کے مطابق کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق ہیں، جو آپ نے عرض کی اللہ پاک نے ویسے کرم فرما دیا، اللہ نے ویسے فضل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی وہ ہستی ہے کہ جس کی رائے کا رب بھی احترام فرماتا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اگر مشورہ دیتے، بہت ساری جگہ پر قرآن میں دیگر جگہ پر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، اللہ پاک نے ویسے ہی وہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اب جو چیز میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیے گا، جو مقام ابراہیم نامی پتھر ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھیے گا۔ خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب تقریباً 13.25 میٹر دور، خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب تقریباً 13.25 میٹر دور ایک پتھر نصب ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں مبارک قدمین کے نشان ہیں، دونوں قدموں کے نشان موجود ہیں، اور دونوں قدموں کی جو لمبائی ہے 22 سینٹی میٹر لمبی ہے لمبائی، اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کے نشان کی۔ جو گہرائی ہے پتھر کے اندر وہ دونوں میں سے ایک کی 10 سینٹی میٹر ہے اور ایک کی 9 سینٹی میٹر ہے، ایک ذرا زیادہ ہے ایک تھوڑا سا اس سے کم ہے۔ پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر اس پتھر کو گاڑا گیا تھا، رکھا گیا تھا، پھر طواف کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، پھر جس طریقے سے آج موجود ہے ایک چھوٹا سا مینار سا بنا کے اس کے اوپر اس کو رکھا گیا، اور 10 سینٹی میٹر موٹا شیشہ اس کے اوپر لگایا گیا، اور وہ بلٹ پروف بھی ہے اور ہیٹ پروف بھی ہے۔ وہ بڑا ایک منظم طریقے سے اس پہ سونے کا پانی چڑھا کر ایک جالی سی ساتھ لگائی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے وہاں پر نصب ہے، اور خوش نصیب آج بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں، عمرے کا طواف کرتے ہیں، حج کا، آپ جب صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو ان کی بیوی نے یہ پتھر لا کے سامنے رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تب جب دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا کر لائے، اس پتھر پر دوسری مرتبہ تب کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب خدا کا گھر کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کا کہیے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہوئے اور وَأَذِّن، آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں یہاں سے آواز دوں گا، لوگ سنیں گے کیسے؟ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا خود رب کا کام ہے۔ اور آواز کہاں کہاں تک پہنچی ہے؟ احباب ذی وقار آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، وہ آواز کہاں کہاں تک پہنچی ہے؟ زمین کے چپے چپے میں جو بندے موجود تھے جنہوں نے حج کرنے کے لیے آنا تھا، ہر ایک بندے تک وہ آواز یہاں شین حرم سے چلی اور ہر بندے کی سماعت تک جا کر ٹکرا گئی تھی۔ صرف انہیں نہیں پہنچی جو ابھی موجود ہیں، بلکہ جو اپنی ماں باپ کی پشت میں ہیں، جو اپنے ماں کے رحم میں ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان تک بھی آواز پہنچ گئی۔ جنہوں نے ہزاروں سال بعد میں آنا تھا، آواز ان تک بھی پہنچ گئی۔ اور جس نے حج کرنے آنا تھا، اس نے لبیک آگے سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس نے جواب دیا، اور جتنی بار جواب دیا اتنی بار ہی اللہ پاک اس کو زیارت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سوال اتنا ہے، ہر فرقے کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ کا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہی نظریہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور حضرت ابراہیم کی آواز ہر بندے تک پہنچی۔ جو پیدا ہو گیا، جو پیدا نہیں ہوا، جو ہزاروں سال بعد آئے گا، ہر بندے نے آواز سنی۔ جو خانہ کعبہ کے سامنے ہے اس نے بھی سنی، جو ہزاروں میل دور ہے اس نے بھی سنی۔ میں نے سوال کیا، اگر حضرت ابراہیم شین حرم میں پکاریں، ہزاروں میل دور تک آواز کیسے جا سکتی ہے؟ جواب ایک ہی آتا ہے کہ خدا چاہے تو جا سکتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کی آواز جا سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایسے ہی میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی آواز بھی جا سکتی ہے۔ جو رب آقا کی آواز پہنچا سکتا ہے، حضور کے قدمین کا صدقہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں گے، وہ بھی مدینے میں جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی آواز آتی ہے اور ہر بندے تک آئی ہے، جس نے جتنی بار حج کرنا ہے اس نے اتنی بار ہی جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بار اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ آپ تھوڑی توجہ کو اور بھرپور فرمائیے گا اور سمجھیے گا ذرا، جو میں مسئلہ آپ کو بتانے لگوں بڑا خاص اور بڑا اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے ہیں، دیوار اونچی ہو گئی تو آپ نے کھڑے ہونا ہے کسی چیز پر، تاکہ اوپر جا کے اس کے پتھر لگا سکیں، تاکہ اس کے اوپر پتھر لگا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا کر آپ کو پتھر دیا۔ یہ پتھر جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے اور حجر اسود والا پتھر، دونوں کے بارے یہ ہے کہ جنتی پتھر ہے، بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے یہ جنت کے یاقوت ہیں۔ دونوں کے بارے حدیث میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اب حیرت میں بندے کی عقل ڈوب جاتی ہے اور بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جانا ہوتا وہ پتھر آگے جاتا، پیچھے آنا ہوتا وہ پتھر پیچھے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا پتھر اونچا ہوتا، آپ نے نیچے جانا ہوتا وہ پتھر نیچے آتا۔ جس طرف حضرت ابراہیم جانا چاہتے ہر اس سمت میں حرکت کرتا جس سمت میں حضرت ابراہیم کہتے۔ سوال اتنا ہے، سوچتے ابراہیم تھے، بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو میرے خیال سے میرے گفتگو کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو، میری بات کو سمجھیے گا، ضائع نہیں کیجیے گا۔ سوچتے حضرت ابراہیم تھے کہ میں نے اوپر ہونا ہے، پتھر اوپر، میں نے نیچے ہونا، پتھر نیچے، میں نے آگے جانا، پتھر آگے، میں نے پیچھے جانا، پتھر پیچھے۔ سوچتے حضرت ابراہیم تھے، اس پتھر کو کیسے پتا چلتا؟ پھر ہے پتھر، وہ چلتا کیسے تھا؟ وہ اوپر کیسے جا رہا ہے؟ وہ نیچے کیسے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر پتھر بھی کسی نبی کے قدموں میں آ جائے، اگر پتھر بھی کسی نبی کے قدموں میں آ جائے، اللہ اس پتھر میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس پتھر میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ پتھر اوپر بھی جا رہا ہے، پتھر نیچے بھی آ رہا ہے۔
اللہ کسی ایسے پتھر کے اندر جو کسی نبی کے قدموں میں آ گیا، وہ پتھر بھی کسی کے ذہن کی بات پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ سوال یہ کیا کہ وہ پتھر ہو کر سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے سمجھ رہا؟ کہا جی اللہ نے چاہا تو سمجھ رہا۔ میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو پتھر بھی سمجھ جاتے ہیں، اللہ چاہے تو پتھر بھی سن لیتے ہیں، اللہ چاہے تو پتھر بھی ان کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ پتھروں کو بھی زندگی دے دیتا، بلکہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر جاتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیسے؟ تو جواب ایک ہی ہے، ایسے کہ رب چاہے تو پتھروں میں بھی جان پیدا کر دیتا ہے، رب چاہے تو پتھروں میں بھی شعور آ جاتا ہے، رب چاہے تو آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ احباب ذوق سے جملہ سن لے تو میں آپ کو تحفہ دے جاؤں۔ آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ ہل رہا، آقا پاؤں مار کے کہتے ہیں احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، تجھ پر ایک صدیق آیا، دو شہید آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی ہیں، وہ دونوں شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کا کہا، وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اگر اللہ چاہے، بلکہ ایک اور حدیث لیں، آقا علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے، اللہ چاہے تو پتھر کو یہ صلاحیت دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام احد پہاڑ کے قریب پہنچے۔ آپ احباب تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے گا، آقا پتھر کے پاس، پہاڑ کے پاس جو 7 میل لمبا پہاڑ ہے، حضور اس پہاڑ کے پاس گئے، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں کسی سے محبت نہ کرتا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، پتھر کے دل والا ہے۔ قربان نہ جائیں، آقا پتھر میں محبت پیدا فرما رہے ہیں، آقا پتھر میں محبت پیدا فرما رہے ہیں۔ رب چاہے تو پتھر محبتیں کرے، رب چاہے تو پتھر سے چشمے پھوٹ جائیں، رب چاہے تو عمارت خانہ کعبہ کی بن رہی ہے، مدد کرنے والا پتھر ہے، رب چاہے تو پتھر میں شعور آ جائے۔ اگر پتھر کسی نبی کے قدموں میں جائے، وہ پتھر آگے بھی جائے، پتھر پیچھے بھی جائے، پتھر اوپر بھی جائے، پتھر نیچے بھی جائے۔ ہم نے کہا اگر رب پتھر میں جان پیدا کر سکتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر نبی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر بھی گئے ہیں، رب چاہے تو پتھروں میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ نبی تو وہ ہیں جن میں پہلے بھی جان تھی، اور ہمارا عقیدہ ہے آج بھی جان موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے آج بھی جان موجود ہے۔ اللہ چاہے تو پتھروں میں جانیں پیدا کر دے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ جو بیٹھ کے بندے کہہ رہے تھے بیٹھ کے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یا یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ دین کا مزاج کیا۔ جو خانہ کعبہ کی بات ہم نے شروع کی ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، کہتے ہیں نا یہ تو شے کوئی نہیں، فلانی شے کوئی نہیں ہے۔ سنیے گا، آپ تشریف لائے تو 2 جنتی پتھر بھی آئے، مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود والا پتھر۔ جب آپ تشریف لائے تو یہ پتھر بڑے چمکدار تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر، اس کو پہلے حجر ابیض کہتے تھے، سفید پتھر۔ یہ کالا کیسے ہوا؟ حدیث میں موجود ہے، جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے گناہ چوستا ہے، جو اس کو چومتا ہے اس کے گناہ چوستا ہے۔ انہوں میں پتا دے گناہ گار دے ہونٹ لگنے نے میں چوسنا، وہ اس کو گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا، اور قیامت والے دن جس جس کے ہونٹ لگے ہیں یہ پتھر سب کی گواہی دے گا، یا اللہ فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا۔ یہ پتھر گواہی دے سکتا ہے۔
مسئلہ سمجھنے نہیں. اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے کہ یا اللہ فلانا آیا, فلانے نے چوما, فلانے نے چوما, فلانے نے چوما, فلانے نے چوما, اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا, اتنا بھی کیا گزرا عقیدہ نہ رکھو, اتنی بھی تھکی سوچ نہ رکھو. اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے میرا مصطفیٰ بھی گواہی دے سکتا ہے. اتنا بھی کیا گزرا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے, اتنے بھی تھکے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے.